Aslam. Take about 15 or 20 books and put them on the floor in scattered form. When you want to find your desired book among one of them, you can't find because they are in scattered form. Let's collect them and put them on the table or in book rack, sequence wise. Now you can find your desired book among one of them. This is an example of scattered books and books are in sequence. Let's see another example of leaves of autumn. When autumn comes, leaves fall in your way or on the road. When you walk, they will touch your feet. After some time, they become wither, and everyone don't like wither leaves. So, to escape them, first of all, you will collect them in the form of heap, and then you will burn them so you can find your way or your path clean. یہ دو ایسی مثالیں دی ہیں میں نے جن کو دیکھ کے یا جن کو سمجھ کے یا جن پہ عمل کر کے انسان جو ہے وہ اپنا صحیح راستہ ایک راستہ چن کے اس پہ چل کے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پتوں کو بھی آگ لگانے کے لیے یا مرجھائے ہوئے خزاں کے پتوں کو بھی آگ لگانے کے لیے ان کو ایک ڈھیر کی شکل میں اکٹھا کرنا پڑتا ہے، پھر آگ لگا کے ان کو ختم کرنا پڑتا ہے. اس سے آپ کا راستہ صاف ہو جائے گا اور آپ کو چلنے میں آسانی ہوگی. آپ نے اگر کوئی اپنی پسندیدہ کتاب سلیکٹ کرنی ہے تو آپ بکھری ہوئی کتابوں میں سے کبھی بھی سلیکٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو لائبریری میں جائیں، کالج کی لائبریری میں جائیں، کسی بھی لائبریری میں جائیں، وہاں پہ کتابیں ایک سیکوینس میں پڑھی ہوئی، ایک ترتیب میں پڑھی ہوئی. آپ جاتے ہو، اپنا ٹائٹل دیکھتے ہو، اپنی بک نکال لیتے ہو، اور اگر وہی کتابیں ایک ڈھیر کی شکل میں پڑھی ہوں گی تو قطعی طور پہ آپ کو اپنی پسندیدہ کتاب یا وہ بک جو آپ کو چاہیے وہ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور پتہ نہیں وہ آپ کو ملے یا نہ ملے، یہ بھی پتہ نہیں وہ آپ کو کتنا ٹائم آپ کا ویسٹ ہو تب جا کے آپ کو ملے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بکھری ہوئی چیزیں کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی، چاہے وہ کتابیں ہوں، چاہے وہ خزاں کے پتے ہوں، چاہے وہ انسان کے مائنڈ ہوں. بکھری ہوئی چیزیں کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی. ہمیشہ سیکوینس میں پڑی ہوئی چیزیں یا ترتیب میں پڑی ہوئی چیزیں ہی اچھی لگتی ہیں اور وہ انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہوتی ہیں. آپ دوستوں میں بیٹھے ہوئے فرض کرو، سب لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، ایک طالب علم کو دیکھ رہے ہیں. طالب علم سارا سال سارے سبجیکٹ میں محنت کرتا ہے، لیکن کوئی ایسا مضمون جس میں اس نے پوری کنسنٹریشن سے مائنڈ لگایا ہے، کسی ایک مضمون میں جب اس کے مارکس سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مضمون میں اس نے کنسنٹریشن سے مائنڈ لگایا ہے. اور جہاں پہ جن مضامین میں اس کی دلچسپی نہیں ہے اور اس کا مائنڈ سکیٹرڈ رہا ہے کہ میں پڑھوں نہ پڑھوں، مجبوری پڑھوں، تو اس میں اس کے مارکس اچھے نہیں آتے. یعنی کوئی ایسا سبجیکٹ، کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا آپشن یا کوئی ایسا پروفیشن جسے ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس پہ ہم چل پڑتے ہیں تو مسلسل چلتے رہتے ہیں، اپنے مائنڈ کو ادھر ادھر نہیں کرتے، ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں. جب کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اسے سائنس کے سبجیکٹ میں دلچسپی ہوتی ہے اور وہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے سبجیکٹ پڑھتا ہے اور ساتھ پریکٹیکل کرتا ہے، سیکھتا ہے، تو وہ فائنلی ڈاکٹر بن جاتا ہے. کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے، کسی سبجیکٹ میں ٹیچر بننا چاہتا ہے تو وہ وہی سبجیکٹ سلیکٹ کرتا ہے اور اسی سبجیکٹ میں وہ لرن کرتا ہے. انٹرسٹ، اس دلچسپی ہوتی ہے جس سبجیکٹ میں، وہ لرن کرتا ہے اور کنسنٹریشن کے ساتھ چلتا رہتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ایک ٹیچر بن جاتا ہے. آپ دوستوں میں بیٹھے ہوئے، ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے، فلانا بندہ اس نے 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، 4 سال پہلے یہ کام شروع کیا تھا اور اب وہ کامیاب ہے. وہ کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ اس نے ایک فیلڈ سلیکٹ کی تھی، ایک آپشن سلیکٹ کیا تھا، ایک پروفیشن سلیکٹ کیا تھا، اس میں اس نے سکلز حاصل کی، اسے اس نے شروع کیا، اس نے اپنا راستہ نہیں بدلا، وہ اسی راستے پہ چلتا رہا. آج وہ بہت کامیاب ہے.
کوئی بھی کتنے بھی جو لیجنڈ ہیں، کتنے بھی جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جتنے بھی لوگ اب تک کامیاب ہیں انہوں نے ایک ہی فیلڈ کا سلیکشن کیا اور اپنے مائنڈ کو ادھر ادھر سکیٹرڈ نہیں کیا۔ سکیٹرڈ مائنڈڈ لوگ کبھی بھی لیجنڈ نہیں ہوتے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، کسی فیلڈ میں ان کا نام نہیں ہوتا۔ اس لیے کوئی ایک فیلڈ، ایک آپشن، ایک سکل، ایک چیز سلیکٹ کریں، اس کو سیکھنا شروع کریں، اس پہ چلنا شروع کریں۔ چلتے چلتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس میں بہت زیادہ کامیاب ہوں گے۔ اور جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، ابھی ان کی ہسٹری دیکھ لیں، انہوں نے جو پیشہ، جو فیلڈ، جو آپشن چنا، اس پہ انہوں نے محنت کی، اسی پہ چلتے رہے، اپنے مائنڈ کو ادھر ادھر نہیں کیا، سکیٹرڈ نہیں کیا، بکھیرا نہیں، اور وہ فائنلی اس میں کامیاب ہوئے۔ اس لیے اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے آپ کو سکیٹرڈ مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے۔